ایک خاتون جب بھی اپنے شوہر کو کھانا لا کر دیتی، اس کی پسند کا کھانا لاتی، تو شوہر مسکرا کر کہتا کہ تمہارا کھانا اچھا ہے، لیکن میری ماں بہت اچھا کھانا پکاتی ہے، ان کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ بیوی بھی مسکرا کر شوہر کو دیکھتی اور چلی جاتی۔ جب بھی وہ کوئی کپڑے سیتی تو شوہر کہتا بہت اچھا سیا ہے تم نے، لیکن میری ماں کے ہاتھ میں تو بڑی صفائی ہے، بہت اچھا سیتی ہے۔ اور بیوی یہ بات سن کر مسکرا کر رہ جاتی ہے۔ اس طرح اس خاتون نے ساری زندگی ایسے ہی الفاظ سن سن کر گزار دی، ماں کرتی ہے، ماں کہتی ہے، ماں کا کھانا وغیرہ وغیرہ۔ بیوی ہر بار مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ اس نے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کبھی برا منایا۔ اس عورت کی ایک بڑی خوبصورت عادت تھی کہ جب بھی اس کا شوہر کام سے گھر آتا تو ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ لا کر اس کا استقبال کرتی، کیونکہ عورت جانتی تھی کہ بیوی کا ایک میٹھا بول شوہر کی دن بھر کی تھکان اتار دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی اس کا خامد گھر آتا تو وہ شکوہ شکایت کرنے کی بجائے چہرے پر مسکراہٹ سے استقبال کرتی، کیونکہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر دن بھر خون پسینہ ایک کر کے آ رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ انہی کے لیے کام کرنے گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کی خاطر دن بھر محنت کر کے آ رہا ہے۔ شادی کے 10 سال بعد شوہر کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کی تدفین کے بعد شوہر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی اس کا درد بانٹ رہی تھی، اس کی آزمائش کی گھڑی میں اسے تسلی دے رہی تھی۔ تو اس کے شوہر نے اس سے کہا، اب تمہارا کھانا پکانا میری ماں کے پکانے جیسا ہو گیا ہے، اور تمہاری باتیں میری ماں جیسی ہیں، تمہارے کام میرے ماں جیسے ہو گئے۔ بیوی مسکرا کر بولی کہ وہ کیسے؟ شوہر نے کہا کہ تم سے 27 سال کی عمر میں میں نے شادی کی تھی، اور ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اب تم میری ماں جیسی سوچ رکھنے لگی ہو۔ بیوی نے کہا کہ آپ ریاضی کے پروفیسر ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا حساب غلط ہے۔ شوہر نے پوچھا وہ کیسے؟ بیوی کہنے لگی کہ میں جب تک زندہ ہوں آپ کی ماں کے برابر نہیں بن سکتی، جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتی، ان کے 37 سال میرے 10 سال کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سن کر خاوند کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ہر کام میں اپنی ماں کو یاد کرتا تھا، ان کی بات کرتا تھا، ان کی تعریف کرتا تھا، تو کیا تمہیں اس بات سے کبھی پریشانی نہیں ہوئی جیسے کہ دوسری عورتیں کرتی ہیں؟ عورت نے کہا کہ نہیں، کبھی نہیں، بلکہ میرا معاملہ تو اس کے برعکس ہے۔ خاوند نے کہا کہ اچھا تمہاری کیا خواہش تھی؟ وہ کون سی بات تھی جس کی تم تمنا کرتی تھی؟ بیوی نے کہا کہ جب بھی آپ اپنی ماں کی بات کرتے اور میرا ان سے موازنہ کرتے تو میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ میرے بیٹے کے دل میں بھی ویسے ہی محبت ڈال دے جس طرح تو نے اس کی دادی کی محبت اس کے باپ کے دل میں ڈالی ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک اپنی والدہ کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرے جس طرح آپ اپنی والدہ سے کرتے ہیں۔ اور میرے سرتاج مجھے آپ پر فخر ہوتا تھا، کیونکہ آپ کا بیٹا آپ پر ہی جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اگر آج کی بہو یہ بات سمجھ لے، یہ گر سیکھ لے، تو وہ بڑھاپے میں پرسکون رہے گی۔ آج کسی کے بیٹے پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے گی تو کل اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے نکال دے گی، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے تو کل وہ پتھر تمہاری راہ کے پہاڑ بن جائیں گے۔ مائیں راتوں کو جاگ کر بچوں کے لیے اپنا آرام سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور باپ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور احسار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقین کریے کسی بچے کی صحیح معنوں میں پرورش اور تربیت نہ ہو پاتی۔ اور اگر یہی بچہ بڑا ہو کر والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھے، حسن سلوک کے ساتھ پیش نہ آئے، ان کی گستاخی بے ادبی کرے، تو اس سے زیادہ ظلم اور ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟
اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور آپ سب پر خصوصی کرم فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور اللہ ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔